ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ احمقوں کی کمی نہیں ہے غالب، ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں۔ میں یہ ٹاپک کس لیے اور یہ شعر میں نے کس لیے کہا ہے؟ میں نے شعر اس شخص کے لیے کہا ہے جس کا نام نرسنگھانند سرسوتی ہے۔ اس احمق جاہل نے مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخی کی۔ اب اس گستاخی کے بارے میں آپ سے اگر کہوں تو اس میں دو پہلو نظر آتے ہیں۔ ایک پہلو پر نرسنگھانند سرسوتی ہے تو دوسرے پر مفتی سلمان ازہری نامی یہ ایک نوجوان عالم دین ہے۔ میں اس لیے کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مفتی سلمان ازہری نے ان سے مقابلے کے لیے اعلان کیا۔ جب وہ اعلان سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو اس نرسنگھانند سرسوتی جاہل نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، نہ تو نرسنگھانند سرسوتی اپنے مذہب کا سب سے بڑا رہنما ہے اور نہ ہی مفتی سلمان ازہری نامی شخص۔ ہاں، یہ کہیے کہ مسلمانوں کی طرف سے جو مفتی سلمان ازہری نامی شخص کا یہ اپنا ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا کہ جس نے اس کو جذباتی طور پر یہ اعلان کرنے پر مجبور کیا، اور ہونا بھی یہی چاہیے تھا دوستو، کیونکہ کون نہیں ہے جو اپنے مذہب سے پیار نہیں کرتا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر انہی دو شخص پر پورے مذہب کو ڈال دیا جائے، پورے مذہب کی ذمہ داری دے کر ان دونوں کو آگ میں مقابلے کے لیے تیار کیا جائے، تو اگر ہندو مذہب ہے یا مسلمان مذہب ہے، دونوں کو اگر کوئی آنچ پہنچتی ہے، اس طرح کے مقابلے اس دور میں کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کیونکہ اس دور میں بڑا فتنہ ہے۔ اگر مثال کے طور پر مفتی سلمان ازہری کسی طریقے سے اس مقابلے میں آتے ہیں اور آگ کے اندر کود جاتے ہیں، اور اس نرسنگھانند نے کوئی ایسی چال چل لی جس سے کہ مفتی سلمان ازہری کو آگ کے حوالے ہونا پڑ جائے، یعنی آگ اس کو چھو جائے۔ لیکن آپ کو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مفتی سلمان ازہری کو یہ بات دھیان سے اور غور سے سمجھ لینی چاہیے کہ یہی تو یہ اس طریقے کے گنڈے لوگ نرسنگھانند چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مقابلے میں آ کھڑے ہو، لیکن آپ کو ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں، فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ کسی کو یہ دھوکہ نہ ہو کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گل گلزار بنا دی گئی تھی، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو مقابلے کے طور پر آگ میں نہیں ڈالا گیا تھا، وہ آگ کے مقابلے کے طور پر آگ میں نہیں کودے تھے، بلکہ ظالم بادشاہ نمرود نے انہیں طاقت کے نشے میں آگ میں ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبی کو بچا لیا، یہ اللہ کا عمل تھا۔ کوئی انسان اس کو حجت بنا کر آگ میں کودے تو وہ خودکشی کی ایک کوشش ہوگی، جو ایک بہت بڑا کام، یعنی یہ فعل، یہ کام حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ تو میں آپ کو یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی جان کو اپنے ہاتھوں میں مت گواؤ، یہ ظالم یہی چاہتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات اس لیے دہرانا چاہتا ہوں کہ مفتی سلمان ازہری کو ہمیں لاکھوں سلام کرنا چاہیے کہ اسے اللہ کے نبی کی شان میں یہ گستاخی جو کی ہے، جو گستاخی کی گئی تھی، اس پر انہوں نے اپنا ایمان ظاہر کیا، یہ ان کو چیلنج کیا۔ لیکن اس معاملے میں ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ پورے مسلمانوں کی طرف سے یہ ایک اکیلا واحد انسان مقابلے کے لیے آئے۔ تو میں یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے نمائندگی کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر آگ میں کود کر خود کو نقصان پہنچاتے ہیں مفتی سلمان ازہری، جس کا اللہ اور رسول نے انہیں مکلف نہیں بنایا تھا، تو پورے اسلام اور امت مسلمہ کی آبرو داؤ پر لگ جائے گی۔ لہذا پورے امت مسلمہ کی آبرو تنہا ایک شخص پر اپنی ذاتی فیصلے پر قربان نہیں کی جا سکتی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مسلمان ہو یا ہندو ہو، اس طریقے کے جو لوگ ہیں، مفتی سلمان ازہری نے اپنے شایان شان اپنے اسلام کو دیکھتے ہوئے ضرور یہ اس طریقے کا جواب دینا چاہیے تھا۔
کیونکہ جو آدمی اس طریقے کا نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے نہ تو وہ ہندو ہے اور نہ وہ مسلمان ہے. اگر وہ ہندو ہوتا تو میں بھی اس کی ایک طریقے سے کوئی نہ کوئی تدبیر نکال کر اس کی تعریف میں کچھ الفاظ کہتا. لیکن اس ظالم نے جس طریقے سے ہندو کا نام کو بدنام کیا، ہندوؤں کے نام کو بدنام کیا ہے اور مسلمانوں کی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ایسے شخص کو جلد قانونی کارروائی کی جانی چاہیے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اس طریقے کی بات یہ جو ظالم کہہ رہا ہے، اس طریقے کا جو اس طریقے کی پلاننگ کر رہا ہے، پلاننگ کہیے آپ اس کو، کیونکہ یہ ایک مسلمان اور ہندو کے بیچ خلا پیدا کرنا چاہتا ہے اور ایک بھیڑاؤ کا پیدا اور ایک لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ اگر آپ اس کے پچھلے اسپیچ دیکھو گے، ویڈیوز دیکھو گے، تو اس نے نریندر مودی ہمارے پردھان منتری جی کو بھی نہیں بخشا ہے. اور آپ کو کہیں آگے اگر آپ کو اس سے بھی آگے کہوں جا کر تو اس میں ایک RSS کا ایک پروگرام ہوا تھا، وہاں پر بھی اس کو بحال کر دیا گیا تھا. یہ اس طریقے کی پوائنٹ کی بات ہے کہ یہ جو چاہتا ہے کہ میں اس طریقے کے ہیرو بن کر سامنے پیش ہوں، تو ہمیں چاہیے صبر سے کام لینا چاہیے. اور اس کا وعدہ نبی کی شان میں جو گستاخی کرے گا وہ اللہ اوپر بیٹھا ہے، وہ اس کی رہنمائی ضرور کرے گا. تھینک یو. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا، اور اس ظالم کے لیے ہماری ویڈیو کو دور تک پہنچائیے گا کہ کوئی بھی مسلمان زیادہ ایک طریقے سے غصے میں آ کر اور ایک طریقے سے طاقت اور قوت کے نشے میں نہ آ کر اس سے ایک اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے کہ ہم کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. اور کوئی بھی ہندو اس طریقے کے نرسمہا نند کے بیان کو دل پر نہ لے، ان کو اس طریقے کے رہنما نہ مانے، کیونکہ ایک طریقے سے وہ بھیڑاؤ کا ماحول پیدا کرنا چاہتا ہے. تو ہماری ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجیے اور شیئر